کسی کا بھی نہیں ہے. 1.5 لاکھ کی تعداد میں مٹنے مرنے لٹنے والی قوم کا اتنا بڑا دفتر ہے تو کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ہمارے پاس عزم تھا، ہمارے پاس ارادہ تھا، ہمارے پاس جنون تھا، ہمارے پاس جذبہ. اس لیے یاد رکھو وہ قوم اس وقت تک اپنے مقدر کو بدل نہیں سکتی جب تک کہ اس قوم میں خود اپنے آپ کو بدلنے کا احساس نہ ہو. اگر آپ کا احساس مر جائے تو پھر آپ کو کوئی بدل نہیں سکتا. آپ کا احساس زندہ رہے گا تو خود بخود آپ میں تبدیلی آئے گی. آج دارالسلام کے اس دفتر میں ایک کونے میں انجینئرنگ کالج کی عمارت ہے، تو اس کے بازو میں فارمیسی کی عمارت ہے، اس کے بازو میں MBA کی عمارت ہے، اور اس کے بازو میں آرکیٹیکچر کی عمارت ہے. جا کر دیکھو مجلس کیا کری پوچھنے والوں. میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ تم نے کیا کیا ہے مسلمانوں کے لیے؟ ہم کیا کریں؟ دیکھو چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، ہمارا میڈیکل کالج ہے، ہمارا پوسٹ گریجویشن کالج ہے، ہمارے سپر اسپیشلٹی کے کورسز ہیں، ہمارا اویسی ہاسپٹل 1200 بستر کا ایک دواخانہ ہے، تو اور ایک دواخانہ اسرا ہاسپٹل کے نام سے 1000 بستر کا دواخانہ ایک اور ہے شالی بنڈے پہ. 2 دواخانے ہیں. انشاءاللہ تعالی آئندہ چند برسوں میں تیسرا دواخانہ بھی حیدرآباد میں نئے شہر میں آئے گا. آج ہمارے پورے تعلیمی اداروں میں، ہمارے دواخانوں میں قریب 5,500 لوگ کو روزگار ملتا. 5,500 لوگوں کو روزگار. کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی MBA ہے، کوئی MCA ہے، کوئی فزیو تھراپسٹ ہے، تو کوئی نرس ہے، کوئی لیب ٹیکنیشین ہے، تو کوئی جھاڑو دینے والا ہے، کوئی غریب ہے. 5,500 خاندان آج مجلس اتحاد المسلمین کے زیر انتظام چلائے جانے والے اداروں میں روزگار ان کو مل رہا ہے. چل رہے ہیں اتنے خاندان. کوئی معمولی بات نہیں. آپ بتا دو ہندوستان میں کون سی مسلم تنظیم کا خود کا اپنا دواخانہ ہے جس میں روزانہ 3,000 بیمار لوگ رجوع ہوتے ہیں؟ بتا دو مجھے. اویسی ہاسپٹل میں روزانہ کہہ رہا ہوں، روزانہ 1,000-1,500 لوگ آتے ہیں. اسرا ہاسپٹل میں روزانہ 2,000 آؤٹ پیشنٹ کی OP ہے ہماری. کیا ہے کہیں پر؟ ارے بتاؤ، آج ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ کیا کیا. ارے ہم نے یہ کیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے کیا کیا؟ ارے آج مجلس صرف جذباتی نعرے یا تقاریر کے لیے مشہور نہیں ہے. مجلس اتحاد المسلمین اپنے عمل کی وجہ سے مشہور ہے. مجلس اتحاد المسلمین اپنے کام کی وجہ سے جانی جاتی ہے. مجلس اتحاد المسلمین اپنے کارناموں کی وجہ سے جانی جاتی ہے. اگر ہم نے اقتدار کو مجبور کیا ہماری آواز کو سننے کے لیے، اگر ہم نے اقتدار کے کرسیوں پر بیٹھنے والوں کو جھنجھوڑا، مجبور کیا، ہمارے مطالبات کو منوایا، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے طور سے بھی اپنی قوم کے لیے کچھ کیا ہے. ایسا نہیں کہ چلو ہم عوامی نمائندے، ہمارا کام چیخنا ہے، چلانا ہے، ہمارا کام صرف مطالبہ کرنا ہے، ہمارا کام نمائندگی کرنا ہے، ہمارا کام صرف اقتدار تک ہمارے مسائل کو پہنچانا ہے. ہم نے اقتدار تک مسائل کو نہ صرف پہنچایا بلکہ اقتدار کو مجبور کیا مسائل کو حل کرنے کے لیے. حل کروایا، حکومت سے بھی کام کروایا، اور اللہ نے جو طاقت، جو عزت سیاست کی وجہ سے ہم کو دی ہے تو ہم نے اس کے ذریعے خود بھی کام کیا ہے،
خود بھی کام کیا. آج آپ بتائیے, میڈیکل کالج, انجینئرنگ کالج, MBA کالج, نرسنگ کالج, MCA کالج, فارمیسی کالج, آرکیٹیکچر کالج, فزیوتھراپی کالج, اتنے سارے کالجز میں آج ہمارے بچے زیر تعلیم. کس لیے؟ کس کی وجہ سے؟ مجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے. اور میں سلام کرتا ہوں سرزمین دکن و حیدرآباد کے مسلمانوں پر, ہزاروں سلام, کہ انہوں نے ہماری قیادت پہ اعتماد کیا, ہماری قیادت پہ بھروسہ کیا اور ہماری قیادت کو مضبوط کیا, اور ہم جیسے گنہگاروں کو اپنا قائد مان کر کام کرنے کا موقع دیا. حیدرآباد کی عوام کے اتحاد کا نتیجہ ہے, ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے, ان کے خلوص کا نتیجہ ہے کہ کام ممکن. خدا کا اس بات کو سمجھو, اگر آپ کی اپنی جماعت ہوگی, اپنی قیادت ہوگی, اپنا اتحاد ہوگا, اپنی طاقت ہوگی, تو وہ دن دور نہیں کہ اتر پردیش میں بھی تمہارا اپنا دواخانہ ہوگا, تمہارے اپنے اسکول ہوں گے, تمہاری اپنی قیادت ہوگی. عزم ہونا چاہیے, ارادہ ہونا چاہیے. اگر عزم نہیں, ارادہ نہیں, ہمت نہیں, تو کچھ نہیں ہو سکتا. آج ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین مسلمانوں کی سیاست کرتی. ارے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں, ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ, اس ملک میں ہندو بھی ہے, اس ملک میں مسلمان بھی ہے, اس ملک میں عیسائی بھی ہے, اس ملک میں سکھ بھی ہے, اس ملک میں پارسی بھی ہے, اس ملک میں کئی مذاہب کے ماننے والے ہیں, اس ملک میں SC بھی ہے, اس ملک میں ST بھی ہے, اس ملک میں BC بھی ہے, اس ملک میں برہمن بھی ہے, اس ملک میں بہت سے لوگ ہیں. لیکن اس ملک میں سب سے پچھڑا ہوا کون ہے؟ اس ملک میں سب سے پیچھے کون ہے؟ اس ملک میں سب سے کمزور کون ہے؟ یہ میرا ان سے سوال. گوپال سنگھ کمیشن جو اندرا گاندھی کے وقت بنایا گیا, کیا کہا اس نے؟ سب سے پیچھے, سب سے پچھڑا ہوا, سب سے کمزور, تعلیم کے میدان میں, روزگار کے میدان میں, زندگی کے ہر شعبے میں سب سے پیچھے, سب سے آخر, سب سے پچھڑا ہوا, سب سے کمزور مسلمان. اگر اس وقت کے گوپال سنگھ کمیشن نے کہا, تو پھر UPA کے سچر کمیٹی کے رپورٹ نے بھی یہی کہا کہ SC سے پیچھے مسلمان, ST سے پچھڑا ہوا مسلمان, روزی میں پچھڑا ہوا مسلمان, روٹی میں پچھڑا ہوا مسلمان, روزگار میں پچھڑا ہوا مسلمان, کمزور مسلمان. اب میں میری ایک سیاسی جماعت, میں ایک لیڈر, میں ایک MLA, تو ایک اس چیز کو بھول جائیے کہ میں کون ہوں. میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو ہم پر الزام لگاتے ہیں, ان سے کہہ رہا ہوں, پچھڑا ہوا مسلمان ہے یا نہیں, کمزور مسلمان ہے یا نہیں, تعلیم کے میدان میں سب سے آخر میں مسلمان ہے یا نہیں, روزگار میں سب سے آخر مسلمان ہے یا نہیں, ترقیاتی اگر سرگرمیوں کو دیکھیں تو مسلمانوں کی بستیاں سب سے پیچھے ہیں یا نہیں. اگر ہے تو ایک لیڈر کی حیثیت سے, ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے, ایک MLA کی حیثیت سے ذمہ داری کیا ہوتی؟ جو طاقتور ہے اس کا ہاتھ تھامے, یا جو کمزور ہے اس کو طاقتور بنائیں, جو پیچھے ہے اس کو آگے بڑھائیں, یا جو آگے ہے اس کے ساتھ چلیں, جو پچھڑا ہوا ہے اس کو آگے لائیں, جو کمزور ہے اس کو طاقت دیں. ارے میں مسلمان کی بات کرتا ہوں, ہاں کرتا ہوں, اس لیے کرتا ہوں کہ مسلمان پچھڑا ہوا ہے, مسلمان پیچھے ہے, مسلمان کمزور ہے, اور میں اس بات کے ذریعے پچھڑے مسلمان کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں, کمزور مسلمان کو طاقت دینا چاہتا ہوں. نہ
नाइंसाफी के शिकार मुसलमान को इंसाफ देना चाहता हो, हक जिसका छीना गया उस मुसलमान की हक की लड़ाई लड़ रहा हो, अगर मुसलमान आगे बढ़ जाएगा, मुसलमान ताकतवर हो जाएगा, मुसलमान सबके बराबर हो जाएगा, तो अकबरुद्दीन ओवैसी और मजलिस ढूंढेगी कि अब कौन पिछड़ा हुआ है, तो हम फिर उस पिछड़े हुए का हाथ पकड़ेंगे। अगर मुसलमान आगे बढ़ गया, मुसलमान तरक्की कर गया, मुसलमान खुशहाल हो गया, मुसलमान को रोजी मिल गई, मुसलमान को रोटी मिल गई, मुसलमान को तरक्की मिल गई, मुसलमान को कामयाबी मिल गई, मुसलमान आगे बढ़ गया, तो पीछे अगर कोई हिंदू भी रहेगा तो हम उस हिंदू का हाथ थाम कर उसको भी आगे बढ़ाएंगे। हमारा दिल छोटा नहीं है, हमारा दिल वसी है, लेकिन आज ये लड़ाई कमजोरों की लड़ाई है, ये लड़ाई मजलूमों की लड़ाई है, ये लड़ाई हक तलफी की है, ये लड़ाई इसकी है जिसको 1947 से लेकर हिंदुस्तान की आजादी के बाद से लेकर आज तक जिस कौम को नजरअंदाज किया गया है, जिस कौम की हक तलफी हुई है, जिस कौम की नाइंसाफी हुई है, उस कौम को आगे बढ़ाने की ये दस्तूरी लड़ाई है, दस्तूरी जिद्दोजहद है। इसका हक है, हर एक को हक है अपनी आवाज बुलंद करने का, तो क्या मुझे हक नहीं अपनी आवाज को बुलंद करने का? मैं भी इस मुल्क का बराबर का शहरी हूं, मैं इस मुल्क का दूसरे दर्जे का शहरी नहीं हूं। जितना हक इस मुल्क पर नरेंद्र मोदी का है, उतना ही हक अकबरुद्दीन ओवैसी का भी है। वो इस मुल्क का मालिक नहीं, मैं इस मुल्क का गुलाम नहीं, मैं भी तेरी तरह इस मुल्क का बराबर का शहरी हूं, बराबर का हक रखता हूं, क्योंकि दस्तूर ने मुझे हक दिया। बेवा की तरह फरियाद करना हमने नहीं सीखा है, हम अपने हक को मांगेंगे, जमहूरी जिद्दोजहद के जरिए हासिल करेंगे। आज नहीं मिला तो यकीन है कि हमको कल मिलेगा, कल नहीं मिला तो यकीन है परसों मिलेगा, परसों नहीं मिला तो यकीन है तरसों मिलेगा। लेकिन हमारी नजरें देख रही है कि एक दिन आएगा जरूर, उत्तर प्रदेश में भी मजलिस का दफ्तर दारुस्सलाम होगा, उत्तर प्रदेश में भी मजलिस के नजर होंगे, उत्तर प्रदेश में भी दवाखाने होंगे, उत्तर प्रदेश में भी तालीमी इदारे होंगे। ये हमारी नजरें देख रही है। अज़्म होना है, इरादा होना है, हिम्मत होना है, जज्बात में ना हो। कौम को बेदार करने के लिए जज्बात की जरूरत होती है, लेकिन बेदार कौम को मंजिल तक पहुंचाने के लिए जज्बात की नहीं, सब्र की जरूरत होती है। सब्र के साथ आजमाइश के वक्त में आराम से हालात का मुकाबला करने की हमको एक सोच पैदा करनी। आज अगर हमारे पास दवाखाने हैं तो आज हमारे शहर में बुनियादी तालीम के लिए स्कूल्स भी हैं। पता नहीं आपको मालूम है या नहीं, मेरे हल्के में हल्के असेंबली जो मेरा है चंद्रायन गुट्टा, करीब 10,000 बच्चों को फ्री तालीम का इंतजाम। 10,000 कोई मामूली काम नहीं है। 10,000 बताओ, कोई है जो ये दावा कर सकता है? आज लोग हम पे इल्जाम लगाते हैं। चलो, हम पे तनकीद करने वालों को मैं कहना चाहता हूं, अपने तौर से कुछ करो, अपनी कौम के लिए करो कुछ। करेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ इल्जाम। अरे अगर हम इल्जामों की परवाह करे थे होते
تو کیا آج حیدرآباد، تلنگانہ، آندھرا پردیش میں مجلس ہوتی؟ میں نے تاریخ کیوں آپ کو بتائی مجلس کی؟ میں نے مجلس کی تاریخ کیوں بتائی؟ کیونکہ آج سے 63 برس پہلے لوگ یہی کہتے تھے کیا ضرورت مجلس کی؟ مجلس کیوں آنا چاہتی ہے؟ مجلس انتخاب کیوں لڑنا چاہتی ہے؟ مجلس کی وجہ سے وہ جیت جائیں گے، یہ جیت جائیں گے، مجلس کی وجہ سے ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، مجلس کی وجہ سے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ وہی سب باتیں 63 سال پہلے بھی بولے تھے لوگ جو آج بول رہے ہیں۔ اگر 63 برس پہلے رک جاتے تو یہ دارالسلام نہیں ہوتا، یہ عمارت نہیں ہوتی، یہ دواخانے نہیں ہوتے، یہ اکبر الدین اویسی نہیں ہوتا، یہ احمد پاشا قادری نہیں ہوتے، صلاح الدین اویسی نہ ہوتا، عبد الواحد اویسی نہ ہوتے، نہ آپ یہاں پہ جمع ہوتے۔ تو کسی نہ کسی کو تو آگے بڑھنا ہے نا۔ اب ہماری قوم سب میں پیچھے ہے، تعلیم میں پیچھے، روزگار میں پیچھے، معاشی بزنس میں پیچھے، ہر حساب میں سب سے پیچھے، لیکن ہماری قوم ایک میں بہت آگے ہے۔ کیا؟ بس میں کمانڈر ان چیف، مجھے سب معلوم، مجھے سب معلوم۔ چبوترے پہ بیٹھے رہتا ہے، چبوترے پہ بیٹھے رہتا ہے، آدھا گھر ننگا ہے، آدھا جسم برہنہ ہے، گھر میں روزی نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، لیکن نہیں میاں ایسا نہیں ہونا تھا، ویسا ہونا تھا، اس کو اور نہیں دینا، اس کو اور دینا، اس میں بہت آگے۔ ارے بابا آپ اپنی فکر کرو، جس کا کام وہ جانے۔ آپ بتاؤ مجھے، سہارنپور لکڑی پہ کام کے لیے مشہور ہے نا، بہت مشہور ہے۔ اب آپ بولیے سہارنپور لکڑی میں نقش و نگاری کے لیے مشہور ہے۔ اب میں بولوں گا نہیں سہارنپور والے نقش و نگاری تم مت کرو، میں کرتا ہوں، تو نقش و نگاری اچھی ہوگی یا پوری غارت ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی؟ تو ویسے ہی ہے، ایک مزدور ہے، ایک صنعت کار ہے، ایک صحافی ہے، ایک کچھ اور ہے، لیکن وہ سیاست دان ہے۔ سیاست جس کا کام ہے اس کو سیاست کرنے دو، صنعت جس کا کام ہے اس کو صنعت کرنے دو، جس کا کام تجارت ہے اس کو تجارت کرنے دو، جس کا کام صحافت ہے اس کو صحافت کرنے دو، جس کا کام دین ہے اس کو دین کا کام کرنے دو، جس کا کام وکالت ہے اس کو وکالت کرنے دو، جس کا کام تیمارداری ہے، جس کا کام بیمار کی بیماری کو دور کرنا ہے اس کو اس کا کام کرنے دو۔ اگر ڈاکٹر بولے گا نہیں میں وکیل کا کام کروں گا، وکیل بولے گا نہیں میں ڈاکٹر کا کام کروں گا، اگر کارپینٹر بولے گا نہیں میں پلمبنگ کا کام کروں گا، الیکٹریشین بولے گا نہیں میں کارپینٹری کا کام کروں گا، صنعت کار بولے گا نہیں میں تجارت کروں گا، تاجر بولے گا نہیں میں سیاست کروں گا، تو سب آنا ہو جائے گا، سب تباہ ہو جائے گا، سب برباد ہو جائے گا۔ ہماری قوم کی سب سے بڑی کمزوری ہے تو یہی ہے، تھوڑی قابلیت، تھوڑی دولت، تھوڑا علم، تھوڑا شعور آ جاتا ہے تو وہ قوم کے رہنما وہ قائد بننے کا خواب دیکھتے ہیں۔ قیادت ایسے ہی نہیں آتی، قیادت راتوں رات نہیں آتی۔ اگر آج اکبر الدین اویسی کچھ ہے تو صرف اکبر الدین اویسی کی محنت نہیں ہے، ارے 3 نسل کی قربانیوں کے بعد اکبر الدین اویسی آج اکبر الدین اویسی۔ اس بات کو سمجھو، خدا را اس بات کو سمجھو، آپ نے کس کا ساتھ نہیں دیا؟ ہندوستان کی آزادی سے لے کر آج تک ہم نے نہرو کا ساتھ دیا، ہم نے شاستری کا ساتھ دیا، ہم نے اندرا گاندھی کا ساتھ دیا، ہم نے چودھری چرن سنگھ کا ساتھ دیا،
ہم نے مرادی دیسائی کا ساتھ دیا, ہم نے آئی کے گجرال کا ساتھ دیا, ہم نے دیوے گوڑا کا ساتھ دیا, ہم نے وی پی سنگھ کا ساتھ دیا, ہم نے سب کا ساتھ دیا. ارے غور کرو, مجھ پر الزام لگانے والوں, تمہارا ساتھ کس نے دیا بتاؤ مجھے. کیا اندرا نے دیا؟ ارے ہندوستان میں 55,000 فسادات کے ذریعے معصوموں کا خون بہا, عصمتیں لوٹی, عزتیں لوٹی, آبادیاں خاک کی ڈھیر میں تبدیل ہوئی. کیا وہ فسادات کروانے والے کون تھے؟ مجھ سے بہتر آپ جانو. کیا آپ نے سب کا ساتھ نہیں دیا؟ سب کا دیا, کیا ملا؟ یہ آپ غور کریے. دکن والوں نے ہمارا ساتھ دیا اور کیا ملا؟ یہ دنیا کے سامنے, یہ دنیا کے سامنے. مجھے سالار محترم کا ایک جملہ یاد آتا, میرے والد کا. وہ اپنی تقریر میں کہتے تھے کہ داروئے غلامی پلا کر تھپک تھپک کے سلایا گیا. کیا جملہ؟ داروئے غلامی پلا کر تھپک تھپک کے سلایا گیا. ارے آج وہی ہو رہا ہے. صرف ہتھیلی میں جنت, سنہرے خواب, اور ہمارا حال کیا ہو گیا ہے؟ نہیں, ہم کو کچھ نہیں ہونا ہے, ہم کو یہ نہیں ہونا, ہم کو وہ نہیں ہونا. کیوں نہیں ہونا؟ ہم کو دستور میں دیے گئے ہر وہ حق ہونا ہے. ہم کو روزی بھی ہونا, ہم کو روٹی بھی ہونا, ہم کو ترقیاتی سرگرمیاں بھی ہونا. ہم پہ الزام لگانے والوں, میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں. ملک خوشحالی, ترقی و کامیابی کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس ملک میں رہنے بسنے والے ہر شہری کو ترقی, خوشحالی و کامیابی کا حصے دار نہیں بنایا جائے. ہماری لڑائی کاہے کی ہے؟ ہماری لڑائی کس بات کی ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی خوشحالی کا ہم حصہ بنے, ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی ترقی کا ہم حصہ بنے, ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی کامیابی کا حصہ بنے, ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی روزگار کا ہم حصہ بنے, ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی ترقی کا ہم حصہ بنے, ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے IAS IPS کا ہم حصہ بنے, ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کا ہم حصہ بنے, ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی پولیس کا ہم حصہ بنے, ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی صنعت کی ترقی کا حصہ بنے, ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی تجارت کی ترقی کا ہم حصہ بنے, ملک کی معیشت کی ترقی کا ہم حصہ بنے. کیا حصے داری مانگنا اور حصہ بننا کیا گناہ ہے؟ میرا سوال ہے, کیا تم کو تمہارا جائز حق وہ حصے داری کیا گاندھی نے دی؟ کیا مورارجی نے دیا؟ کیا وی پی سنگھ نے دیا؟ ارے کس کس کو نہیں آزمایا؟ کانگریس ہو آزما لیا, جنتا پارٹی ہو آزما لیا, جنتا دل ہو آزما لیا, سماجوادی ہو آزما لیا, بہوجن سماج ہو آزما لیا, سب کو آزما لیا. سب کو آزمائے نا, ایک مرتبہ ہم کو بھی آزما کے دے. اب تک غیروں کو آزمایا تھا, کبھی اپنوں کو بھی آزما کے دیکھ لو. فرق ہوتا ہے غیروں میں اور اپنوں میں, وہ ہم بتا دیں گے, ہم بتائیں گے. ارے آج بتاؤ, تلنگانہ ریاست میں ایک غریب بچی کی شادی ہوتی ہے تو 1 لاکھ چلر پیسے دیے جاتے ہیں غریب بچی کی شادی میں. کیا اتر پردیش میں ہے؟ اگر میرا بچہ, مسلمان بچہ, لندن, امریکہ, آسٹریلیا, امریکہ, دنیا میں کہیں پر بھی ماسٹرز پڑھنا چاہتا ہے تو ریاستی حکومت سرکاری خزانے سے 20 لاکھ روپیہ دیتی ہے. کیا اتر پردیش میں دے رہی ہے؟ اگر ہمارا بچہ کوئی
इंजीनियर बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, आर्किटेक्ट बनना चाहे, नर्स बनना चाहे, बिजनेस मैनेजमेंट का एमबीए का मास्टर्स बनना चाहे, लॉयर बनना चाहे, आर्किटेक्ट बनना चाहे, सिर्फ सीट अलॉट करा दे, उसकी पूरी फीस रियासती हुकूमत देती है। क्या उत्तर प्रदेश में है? मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, अरे और कितने स्कीम है यहां पे? आपको सुन के हैरत होगी। शादी के लिए, बाहर जाने के लिए, यहां पढ़ने के लिए, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, रोजगार हासिल करने के लिए खर्च, औकाफी जायदादों का तहफ्फुज़। क्या उत्तर प्रदेश में औकाफी जायदादें नहीं है? हमारे आबा व अजदाद ने जमीनात को क्यों वक्फ किया? मुस्तकबिल के लिए, मुस्तकबिल की तरक्की के लिए, मुस्तकबिल में बेवाओं की मदद के लिए, यतीमों की मदद के लिए, तालीम के लिए, रोजगार के लिए वो वक्फ किया। लेकिन आज क्या हमारी औकाफी जायदादों से हमारी खुशहाली, हमारी तरक्की, हमारे रोजगार या हमारी तालीम के लिए कुछ काम हो रहा है? हमने यहां पे औकाफी जमीनात को हासिल किया। कोविड के वक्त मैंने लड़कर 2 साल पहले मौकूफा जायदाद के 50 एकड़ जमीन को हासिल किया। शहर में 50 एकड़, 1 एकड़ जमीन आसानी से 6 करोड़ रुपए में। किसके लिए? मुसलमानों के कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं थी तो वह। आप यहां से दारुसलाम से निकल कर जाइए, एक इमारत बन रही है छोटे चौरस्ते के पास, वो 1 मीनार की मस्जिद है सीधे हाथ पे, वहां एक इमारत बन रही है, उसके सामने देखिए वो क्या है मालूम आपको? वो अनीसुल गुरबा है, यतीम खाना है, जो मैं और मेरी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़कर 35 करोड़ के सरफे के साथ वो इमारत बना रही है, जहां पे यतीमों का क़याम, ताम और उनके बीमारी का इंतजाम होगा, गरीबों का भी इंतजाम होगा। क्या ऐसा काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में? मरकज अहले सुन्नत का एक मरकज बन रहा पुराने शहर में। आपको मालूम इस्लामिक कल्चरल सेंटर बन रहा है तेलंगाना में, मजलिस की नुमाइंदगी। कहां पर? वो भी हाईटेक सिटी से आगे, गच्चीबौली से आगे आप जाते हैं शंकरपल्ली के पास, 10 एकड़ जमीन हुकूमत से अलॉट करवाने में मजलिस कामयाब हुई। 1 एकड़ जमीन करीब 25 करोड़ रुपए की। वहां पे 20 करोड़ के जरिए से इस्लामिक कल्चरल सेंटर बन रहा। क्या ऐसा काम उत्तर प्रदेश में हुआ? यहां पे रिजर्वेशन भी है। अरे आप बताओ, अरे मैं और एक बात पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में तो उर्दू बोलने वाले बहुत है ना। अब मैं देखता हूं कि उर्दू बोलने वाले भी हिंदी अच्छी बोल रहे हैं, अच्छी बोल रहे हैं। मैंने चंद जुमले मन्नान साहब की तकरीर में भी हिंदी के जुमले सुने, मगर अल्हम्दुलिल्लाह रियासत तेलंगाना की तेलुगु सरकारी जबान है। दूसरी सरकारी जबान क्या है मालूम? यहाँ की उर्दू तेलंगाना की दूसरी सरकारी जबान है। क्या उत्तर प्रदेश की दूसरी सरकारी जबान उर्दू है? क्या करें लोग, जो लोग मजलिस पर तनकीद करते तुम उर्दू को दूसरी सरकारी जबान नहीं बना सके, अपनी रियासत में हमसे सवाल करते हो, तुमने क्या किया? हमारी रियासत में उर्दू दूसरी सरकारी जबान है, ये काम मजलिस ने किया। कितना बड़ा काम है बताइए। दूसरी सरकारी जबान उर्दू हमारी रियासत में। अरे हम काम कर रहे हैं भाई, याद रखो, इखलास होगा, खुलूस होगा, दियानतदारी होगी और अपने आप को जवाब देना है सोचकर अगर आप काम करेंगे, अल्लाह को जवाब देना है सोचकर काम करेंगे, तो खुद ब खुद नाकामियां कामयाबियों में तब्दील हो जाएगी। अगर कोई अपनी जात के लिए मजलिस में आया है तो वो कामयाब नहीं होगा। अगर कौम के लिए आया है, अल्लाह की रजा के लिए आया है,
اللہ کی خوشنودی کے لیے آیا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے تو ضرور اس کو کامیابی اور کامرانی ملے گی. یہ میرا ایمان ہے. اس لیے میرا ایمان ہے کہ میرے بھائی میں آج جو زندہ کھڑا ہوں نا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. 3 گولیاں لگی تھی مجھے, معلوم آپ کو 60-70 مرتبہ ایسا مارے تھے چاقو سے. یہ ہاتھ پورا زخمی, یہ ہاتھ گردے خراب, انتڑیاں نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, پھر بھی آج زندہ ہوں. کیوں ہوں؟ اس لیے کہ میری حیات کے لیے میری قوم نے دعائیں کی تھی, روزے رکھے, اور مجھے احساس ہے اس بات کا کہ میری زندگی امانت ہے میری قوم کی, میری زندگی میری حیات امانت ہے میرے غریب مسلمانوں کی دعاؤں کی. جب تک زندہ ہوں تو میرا فرض ہے, میری ذمہ داری ہے کہ اپنے لیے نہیں ان کے لیے کام کرو, ان کے لیے جیو. اس لیے زندہ ہوں. اگر آپ کے پاس بھی وہی جذبہ ہوگا کہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں اپنی قوم کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں تو اللہ ضرور کامیابی اور کامرانی سے نوازے. اللہ ضرور کامیابی اور کامرانی سے نوازے. نہیں اپنی ذات کے لیے ہے تو پھر یاد رکھو کچھ ہونے والا نہیں. خدا کا اس بات کو سمجھو. ہمارے اپنے ہم سے تو بہت سوال کرتے ہیں, ہمارے اپنے تو ہم سے تو بہت سوال کرتے ہیں. غور کرو, کیا کسی نے اس سے سوال کیا جس نے اچھے دن کا وعدہ کیا؟ کیا کسی نے اس سے سوال کیا جس نے وعدہ کیا تھا کالے دھن کو لانے کا؟ ہمارے اپنے تو ہم سے سوال کرتے ہیں, لیکن کیا کسی نے اس سے سوال کیا جس نے کہا تھا پہلے شوچالے بعد میں دیوالے؟ کیا کسی نے اس سے سوال کیا جس نے کہا تھا کہ اسمارٹ سٹی, کیا اسمارٹ سٹی آیا؟ کیا روزگار آیا؟ کیا صنعتیں نہیں آئی؟ کئی صنعتیں بند ہو گئی, بے روزگاری عروج پر ہے, مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے, بے روزگاری آسمان کو چھو رہی ہے, گیس مہنگا ہو چکا, پیٹرول مہنگا ہو چکا, ڈیزل مہنگا ہو چکا. حد تو یہ ہو گئی اچھے دن دینے والوں نے ایک تھوڑا سا آکسیجن تک نہیں دیا. کووڈ میں لوگ آکسیجن کے لیے تڑپ تڑپ کے مرنے لگے, مرنے کے بعد جلانے کو لکڑیاں بھی نہیں دی اچھے دن دینے والوں نے. گنگا کے کنارے لاشیں تیر رہی تھی, لیکن سوال کرنے والوں نے ان سے سوال نہیں کیا, لیکن ہماری قوم ہم سے سوال کرتی. افسوس ہوتا ہے اس بات, افسوس ہوتا ہے اس بات. سوالیں صرف ہمارے لیے, سوالیں ان کے لیے نہیں ہیں جنہوں نے 70 برس سے ہمارا استعمال کیا, ہمارے ساتھ ناانصافی. خدا را غور کرو, خدا را غور کرو. اگر مجلس جیتتی ہے تو میرا کیا فائدہ؟ غور کرو, میرا کوئی فائدہ نہیں. میں خوش ہوں یہاں پہ, میں آرام سے ہوں, عزت ہے, دولت ہے, شہرت ہے, دفتر ہے, ادارے ہے, محبت ہے, سب کچھ ہے. اگر میری تڑپ اتر پردیش کے لیے ہے تو میری ذات کے لیے نہیں ہے. یہ تڑپ ہے تو میری قوم کے لیے ہے, یہ تڑپ ہے تو اللہ کے لیے ہے, یہ تڑپ ہے تو میرے اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے. میری ذات کے لیے نہیں, یہ میری ذات کے لیے نہیں. خدا کی بات کو سمجھو. اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو اتحاد پیدا کرو. ابھی آپ نے کہا کہ یادوں کا اتنا پرسنٹیج, بہوجن سماج کا اتنا پرسنٹیج, آل آزاد کا اتنا پرسنٹیج. ابھی منان صاحب نے کہا مسلمانوں کا اتنا پرسنٹیج. ہمارے پاس کمزوریوں میں اور ایک کمزوری یہ ہے کہ ہم متحد نہیں ہیں.
اتحاد آ جائے تو یاد رکھو دنیا کی ہر قوم، دنیا کا ہر بڑا لیڈر تمہارے در، تمہاری چوکٹ پہ اپنے سر کو جھکانے پہ مجبور ہو جاتا ہے، بشرط یہ کہ تمہاری صفوں میں اتحاد آ جائے۔ یاد رکھو، یاد رکھو، بند مٹھی لاکھ کی، کھلی تو خاک کی۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم منظم نہیں، ہم متحد نہیں، ہم میں اتحاد نہیں، ہم آسانی سے بکھیر جاتے ہیں، آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں، آسانی سے منتشر ہو جاتے ہیں، معاف کریں، آسانی سے غیروں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں۔ افسوس تو اس بات کا، افسوس تو اس بات کا، بے شک ہم تعداد میں بہت ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے پاس اتحاد نہیں، اتحاد نہیں۔ ارے آپ کے پاس تو کروڑوں کی تعداد میں، ہماری ریاست میں تو 50 لاکھ بھی نہیں ہے، مسلمان 50 لاکھ بھی نہیں ہے یہاں، لیکن دیکھو کیا اتحاد ہے، کیا ایک مرکزیت ہے۔ مجھ سے کشمیر کے بہت بڑے لیڈر نے دارالسلام کو جب آئے تھے، یہاں آئے تھے تو مجھ سے انہوں نے سوال کیا ہے، کہا کہ اکبر بھائی اتنی تباہی و بربادی، 1.5 لاکھ کے قتل و غارت گری ہوئی، کنویں بھر